اسلام بڑے برکت والا دین ہے، بڑا برکت والا دین ہے۔ اسلام تو ہمیشہ ڈرایا اور کہیں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ ہیں جی آج تک ساری دنیا آئی، سب نے آ کے گلاں کیتیاں جی اسی ہیں جی غریباں نو حقوق دیاں گے، جناب غریباں مسکیناں نو حقوق دیاں گے، کوئی حقوق نہیں دے سکیا۔ 76 سال ہو گئے نے، نالیاں نہیں دے سکے، اے بجلی نہیں دے سکے، ہن بجلی گئی ہوئی نا، اے بجلی نہیں دے سکے، اے جناب سیمنٹ تے سولنگ نہیں دے سکے، اے جناب غریب نو خوراک نہیں دے سکے۔ اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، کہندا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن، پادری، جناب پوپ، اے سارے پھائیاں لا کے بیٹھے سن، کوئی مذہبی بن کے، کوئی سلطان بن کے، کوئی جاگیردار بن کے، کوئی جناب کوئی بڑا بڑا سردار بن کے، اور جناب کوئی ملک اور خان بن کے، اے سارے جناب بن کے بیٹھے سن جاگیردار، اور جناب انسان نو نوچ رہے سن۔ کہندا سی بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا ایک شکاری سی تے ہزاراں اس دے مطلب ایک شکار سی، ہزاراں اس دے شکاری سن۔ کہندا پھر ہویا کی تابین حق بحق داراں سپرد۔ کہندا اتنی دیر وچ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے، پھر ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے تے ہویا کی؟ کہندے نے حضرت فاروق اعظم او قریشی دبدبے دا مالک، جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی، ہیں جی حضرت فاروق اعظم، اور جناب او جڑے اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ تو تھک دے بھی نہیں سن، جدو اسلام لے آئے تے پھر کہن لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، ابو بکر نے جس نو آزاد کرایا بلال بھی ساڈا سردار۔ ہاں اسلام اتنا بڑا دین ہے، اور اسلام دے نال برکتان، لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ ہاں جی محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، صورت گری ہو موسیقی ہو، صورت گری ہو علم نباتات۔ انہاں نو جناب اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیویں ٹٹیاں موتا دے مقام وچ، انہاں نو اے دسنا باجے وجانے کس طرح، اے جناب نیو ایئر نائٹاں منانیاں، اے جناب اس طرح منانیاں۔ او واقعہ ہے نا جناب، استاد صاحب فرماندے نا سی، بابا جی فرماندے نا سی، حدیث دی کتاب پڑھ رہا سا، استاد محمد عبدالرشید صاحب کتاب پڑھا رہے سن، جامع نظامیہ دی کھڑکی کھلی ہوئی سی تے اسی دیکھیا داتا صاحب دی طرف منڈے ڈھول مار کے چادراں لے کے جا رہا ہے تے اسی ہس رہے ساں۔ اسی جدو ہسے ہاں تے استاد صاحب نے کتاب بند کر دیتی، کہندے منڈے تسی ہسے کیوں؟ اسی کہا استاد جی ویکھو منڈے نچدے جا رہے ہیں۔ انہاں کیا ہوئے اللہ دے بندے ہوئے بڑے پاکیزہ جذبات ہیں، انہاں نو سدھے راہ لانا والا کوئی نہیں۔ انہاں کہا جی استاد جی ایک ہی گل ہے، انہاں کہا جی انہاں نو کوئی دسن والا ہوئے بارڈر بھی نہیں نچ کے جان۔ اور قدرت دا کمال دیکھو، قدرت دا کمال دیکھو، قدرت اس وقت مسکرا رہی ہونی بھئی اے تواڈے سامنے بندہ بیٹھیا پڑھ رہا، اے انہاں دے جذبات سدھے راہ لائے گا، پھر چلدیاں گولیاں بھی ہون گیاں، پھر برستے شل بھی ہون گے، پھر جناب فوجاں بھی ہون گیاں، پلساں بھی ہون گیاں، تے سارے ظلم و ستم ہون گے، تے ہر حضور دا عاشق سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما۔ ہاں اے انہاں نو دسیا ہی نہیں اسلام، انہاں نو ہمیشہ اسلام۔ بھائی کھلو میں نو گل کر لین دیو پھر نعرہ لوان دیاں، جنہاں دے بغلاں چاہتا انہاں کو بھی تا لوانا نا۔ اچھا نعرہ لوانی تا آیا پریشان، اتنے صرف ساڑا مقصد ہی اتنا، اے جان سارے بھاڑے جان، اے نو اے کی کہندے ہیں ووٹ شوٹ بھی سارے بھاڑے جان، ساڑا تا مقصد اتنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وفا ضرور کر کے جائیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے۔ اور یہ یاد رکھنا سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، بابا جی آدھے سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، جے حضور نے فرما دیتا جان دیو تو بس گل ختم ہو گئی۔ ہاں جی اوتھے سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، اس واسطے اسی اتنی تیاری ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جدو قبر اس سامنا ہوئے تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں۔ آجے تا فرشتے جناب سوال پوچھ رہے ہیں ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، جیسی کہیے نا دے بارے پوچھ دے ہو دنیا تے کہندے رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی تے جناب اے منظر بنانا چاہتے ہیں نا، اے کرنا چاہتے ہیں کہ جناب فرشتے پوچھن جناب ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، تے اسی تے جناب پہلے ہی پیرنچ پئی ہوئے بلکہ بے باکانہ لبیک دا نعرہ لا دئیے، اس تو زیادہ کیے۔ انہوں نے جناب حضرت غازی علم الدین جدو آپ دفن ہو گئے نا تو ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کشف القبور ہے مطلب اے علم ہے بہت بڑا، اے روحانیت دا مسئلہ، وہ چلے گئے غازی صاحب دی قبر تے، غازی صاحب دی قبر تے مراقبہ کیتا، کہنے غازی صاحب منکر نکیر آئے سن، غازی صاحب نے کہا کوئی نہیں ہے۔ بھائی منکر نکیر نے آگے کی پوچھنا سی بھئی انہاں دے بارے کی کہندے ہو، تو انہاں کہا جان تو دے کے آیا اور کی پوچھتے ہو۔ اور سیرت دیاں کتابیں لکھیا امام الحرمین امام ابو المالی، آپ جدو دنیا تو گئے تے جناب آپ نو دفنایا گیا تے منکر نکیر آ گئے، منکر نکیر نے آ کے کیا مر ربو کا،
تو امام الحرمین امام ابو المعلی نے اپنی سفید داڑھی اس طرح ہاتھ وچ پکڑ لی، فرمایا لوگوں نو 80 سال رب رب دسدا رہا، ہن تسی میرے کو پوچھن آ گئے ہو رب کون ہے؟ ہاں حضور دے غلاماں واسطے اصول ہی بدل جاندے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے سامنے نہیں سی پوچھا یا رسول اللہ اتنے خوفناک طریقے نال منکر نکیر آن کے میرا کی بنے گا؟ فرمایا عمر اس طرح ہی ہوئے گا جس طرح میرے سامنے بیٹھا۔ بس حضور دے غلاماں واسطے اصول بدل جاندے ہیں۔ او تا جناب انہاں نو موت تا پھر کل نفس ذائقۃ الموت ہے، انہاں نو موت تا جاویداں کر دی، انہاں نو موت تا جاویداں کر دی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دی ظاہری حیات تو بعد تمام صحابہ روئے، تمام صحابہ دی۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار کاٹ لی، بھائی جڑا کہے گا حضور دنیا تو تشریف لے گئے میں انہی دھون لا دیں گا۔ صحابہ دے رنگ مطلب سرمے جیسے ہو گئے جناب، بالکل ہڈیاں اور ماس برابر ہو گیا۔ لیکن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور تے روئے نہیں۔ جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر گفتگو فرماندے سن تے بھجو ایک کباب دی بو آندی سی آپ دے منہ چو، تے صحابہ نے کہا جناب خلیفۃ المسلمین تسی مسواک نہیں کرتے؟ تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جلیو تسی رو کے بڑاس کر لئی۔ حضور دی جدائی وچ صدیق دا دل جل گیا، اور سیرت دی کتاباں اے وی لکھیا کہ جتھے جناب سیدنا صدیق اکبر دی چارپائی سی نا، جتھے آپ لیٹ دے سن اتنے چھت نال بالکل چھوٹا جا مکان، اور چھت دے نال او بالے سارے کالے ہو چکے سن حضور دی جدائی وچ۔ پھر ایویں نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے سامنے جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی جناب جستے نوری نو رکھیا گیا تو انہوں نے کہا جلدی کرو حبیب نو حبیب نال ملا دیو۔ ہاں اج بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک جو مقام حاصل ہے کسے نو حاصل نہیں، کسے نو حاصل نہیں۔ ہاں اسی سارے دی محبت بڑی کھل کے بیان کر دیاں اس واسطے کہ اسی صحابہ نو بھی حضور دی وجہ نال منیا اور اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ نال منیا۔ ہاں ساڑھے دل وچ کوئی کسی قسم دا چور نہیں، اور یہ یاد رکھنا جڑا انہاں دوواں دا جناب دل وچ کوئی خیال آ جائے نا اس دی دین و دنیا تباہ ہو جاندی۔ اے مقام ادب ہے، جتنا تواڈے کو ادب ہو سکدا ہے کرو۔ اور یہ یاد رکھنا جے اعلیٰ حضرت کی فرماندے نجم ہے اور ناؤ ہے، ہاں جی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، بس اتنی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بس اے حضور دے غلامہ نال اور انہوں نے جو اسلام واسطے کیتا، اسلام دا چارٹر ہے آج تک اے جا کے بین الاقوامی کہنے جی ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں، ہم اسلام کیسے بتائیں؟ میں کہا تو انہوں اسی دس دینا اسلام کس طرح دسو، تو انہوں تا ویخ کے قرآن اقوام متحدہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا آیا۔ اقبال کہندہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، جنہوں ویخ کے خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا، پاکستان دے سب نہ وڈے عہدے تے برا جمان ہو جاندے بیٹھ کے۔ پھر کہتے ہیں مولوی سیاست کر دیں، میں کہا جی مولوی کی کرن ٹکر مارن دیوار نال، جدو تسی جے ملک دے ہوتے او جناب بے شرم اور بے ضمیر لے کے بیٹھے دو کہ اس ملک جڑا ملک سونا اگلدا، جس ملک نو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تو مالا مال کیتا، اس ملک دیاں بیٹیاں نو تسی اپنی عزت فروخت کرن تے مجبور کر دیتا، تو ہاڑے تو بڑا بے شرم کون ہے؟ اوہ قوماں بمبا نال نہیں ماریاں جاندیاں، قوماں دے ضمیر اور غیرتاں ماریاں جاندیاں، او ساڑے ہوتے اس طرح دے بے غیرت مسلط ہو گئے۔ اے بے غیرت چھوٹا لفظ ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے بند کمرے اچ قوم دے سودے کس طرح کر دیں۔ کہتے ہیں جی ہم اسلام کیسے بتائیں، آپ اسلام کا چہرہ کیا پیش کریں؟ میں کہا تسی پڑھے ہوئے اسلام، کسی کو پوچھے ہوئے تھا اسلام، تو انہوں تو ویخ کے اقوام متحدہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھنا آیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا جڑا پہلا خلیفہ وہ چارٹر آف اسلام ہے، ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگوں میں تواڈے نال چنگا نہیں ہاں لیکن تواڈا خلیفہ بنا دیتا گیا۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، جے میں چنگا کام کراں تے میرے نال کھڑونا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي، اس دا محتاط ترجمہ ہے کہ صدیق اگر دائیں بائیں ہوئے تینوں سیدھی راہ تے لے آنا، اے محتاط ترجمہ۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا جڑا اپنے آپ نو بڑا بدماش اور طاقتور سمجھدا صدیق دے نظیر او کمزور ہے، اس کو میں حق چھن کے طاقتور کو لے کے واپس غریب نو نہ دے دیاں، اور جڑا اپنے آپ نو کمزور سمجھدا میں اس دا حق اس دے دروازے تے نہ پہنچا دینا۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ اور اسلام آج جی کشمیر بھی دے دیتا، سارا کچھ دے دیتا، پھر گھر بیٹھے اللہ تک کمی جا رہی ہیں، پھر گھر بیٹھے جب وہ کہتے جی یہ ہتھیار ہم نے امن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتا، ہتھیار غیرت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، انہاں نال ڈراؤ اللہ دے دشمناں نو اور اپنے دشمناں نو، تسی کہندے ہو امن واسطے رکھیا، ہن قرآن دی منیے تہاڈی منیے، قرآن کہندا ڈراؤ انہاں نال۔ اوے ایک باری ہتھیاراں تے لکھو حضور واسطے، ایک باری لکھو حضور واسطے، تے جڑی شے حضور واسطے ہو جاوے وہ کائنات وچ بے مثال ہو جاندی۔
اس دے نال پھر کوئی نہیں ٹکر سکتا. حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک دے موقع تے حضرت خالد بن ولید این جنگ ہو رہی, حضرت خالد بن ولید نے سارے صحابہ نے روکے کہ میری ٹوپی لبو. انہوں نے کہا جناب ایک ہی طریقہ کار ہے, فوجاں جناب سر تے چڑھائیاں اور جناب بندے شہید ہو رہے ہیں تو آڑی ٹوپی. آپ نے فرمایا ٹوپی لبو. جو ٹوپی ملی تو ٹوپی دی قیمت صرف 2 یا 3 درہم سی. صحابہ نے کہا تسی اس ٹوپی واسطے اتنے بندے شہید کروا دیتے ہیں, ایک ہی کیتا. جی میں آج لوگ کہتے ہیں وہ ناموس رسالت واسطے لوگوں دے بچے مروا دیتے. میں کہا جو اسی آپ جے تو انہوں پتہ ہوئے ناموس رسالت ہوندی کی ہے پھر تو انہوں پتہ لگے نا. ٹھیک ہے لوگوں دے بچے نہیں, اسی سارے قربان ہونے واسطے تیار ہیں. لوگوں دے بچے کیوں, اسی دا سب نالوں پہلے اگے لگن واسطے تیار ہیں اور الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. جدو لوگوں دے بچے گرم بسترے ہوتے سو رہے سن نا, بابا جی اس وقت بھی جناب ٹھنڈیاں راتاں میں جیل دیاں راتاں گزار رہے سن. ہاں جدو قوم نو سمجھ آئی کہ بابا کہندا کی ہے پھر قوم نے اپنی جاناں بھی دے دیتی ہیں, اپنا مال بھی دے دیتا, اپنے بچے بھی دے دیتے ہیں. وہ گھر بیٹھے تو انو کی تکلیف ہے. ہاں جی کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. اسلام جڑا نا وہ کچے بندے نہیں لیندا, کچے گھڑے نہیں لیندا. ہاں بالکل جنہ دیاں گھر بیٹھے لتا کام نہیں ہے. اسلام نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے سارے دے دل ازل وال دیکھیا, سب نالوں پاکیزہ دل اپنے حبیب دے غلامہ دے پائے. انہوں نے حضور دی جناب خدمت واسطے معمور کر دیتا, لیکن اللہ نے انہوں نے بھی بلا کے یہ نہیں کیا کہ تسی گھر بیٹھ جاؤ من سلوا آ جائے گا. فرمایا نہیں 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 وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور کیے جدو اتنا کزمایا اپنے حبیب دے غلاموں کہ اگر انہوں دے منہ وڈے ہوندے تو دل باہر آ جاندے. قرآن کہندا ہے ہیں جی, اور نچوڑ کے رکھ دیتا. اور حضور دے غلاموں کدی بدر وچ, کدی احد وچ, کدی خندق وچ, کدی مرائسی وچ, کدی مستلق وچ, کدی تبوک وچ, کدی یرموک وچ, کدی قادسیہ وچ, پھر آ کے آخیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اقبال کہندا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اسلام دی فطرت نو کوئی سمجھے نہیں. ہاں اسلام بڑا غیرت والا دین ہے, اس سے کوئی شک نہیں. کیوں اسلام جا کے کہندا ابو لہب آ جا تینوں عزت دے دینے, ابو جہل آ جا تینوں عزت دے دینے, عمر آ جا تینوں عزت دے دینے. اگر آ گیا تو جناب ترجمان نبی ہم زبانے, اور اے شان مل جاندی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا. اے بڑیاں شانہ مل جاندیاں اگر اسلام چودھریاں نو دعوت دیندا کہ آؤ اسلام نہ لگ جاؤ. اگر چودھری انکار کر دین تو پھر اسلام کردہ کی ہے بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. اقبال کہندا بلال نو حبشے تو بلاندا, صہیب نو روم تو بلاندا, سلمان نو فارس تو بلاندا, ابو لہب نو اپنے ہوندا بیگانہ کر کے کہندا تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں اسلام اپنا مظہر رکھدا, اور اسلام صدا امتحان بھی نہیں لیندا. ہاں لیندا ڈاڈے ڈاڈے. حضرت خباب بن ارد, ایک صحابی نے انہوں نے اس طرح کمر دے ہاتھ رکھیا تو انہوں نے ہاتھ کمر دے اندر چلا گیا. انہوں نے کہا خباب ہے کیے. آپ نے فرمایا جس ٹائم تسی اسلام دی مخالفت کردے سو خباب نو اس دا چچا چٹائیاں لپیٹ کے انگارے ہوتے رکھ دیندا سی. خباب دی چربی پگل پگل کے جدوں تک انگارے ٹھنڈے نہیں سن ہوندے وہ جان نہیں سی چھٹ دی. فرمایا خباب وہ دیندا رہا, لیکن اسلام صدا امتحان نہیں لیندا. اے منیا کہ حضرت بلال حبشی نو امیہ کٹدا رہا جناب مکے دی گلیاں, لیکن اس سے کعبے دے اوتے چھت تے بلال کھڑا سی ایک دن. ہاں اسلام بڑی برکت آلا. اے نہیں اس واسطے اسی اپنی زندگی اسلام دے نہ کر دئیے, اور اسی دعا بھی مانگدے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و کبیرنا و ذکرنا اللہم من منا علی الاسلام. تے اسلام کیے اسلام کی دعا مانگدے ہیں. اسی جا کے جناب مسجد کہندے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, نچن والے بھی کہندے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کہ اگے کیے کہندے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اندر کھڑے ہو کے کہندے ہیں یا اللہ سانو اور رستہ دیں جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو ہو کے امیر المجاہدین تک آندا. باہر آ کے اسی کہندے ہیں نہیں اسی نون لیگ دے نال جی. اے گل قرآن دا ترجمہ آیا, علماء کو پوچھو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تے انعام کینا تے ہویا اللہ دے بندیاں تے ہویا نا. اسی کہندے ہیں انہاں دا رستہ دیں, انہاں دے رستے تے سانو چلا, لیکن باہر آ کے کہندے نہیں جی برادری ہے کہندی, برادری ہو کہندی, برادری ہے کہندی.